السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے اور دیگر صحابہ کرام جو مدینہ منورہ جن کو تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کی کوششوں سے مدینہ منورہ میں اسلام کی ایک تبلیغ و اشاعت ہوئی اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تیار ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ مکرمہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی اور غریبی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے، اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، انہوں نے ان کی مدد کی ہے ہر طرح سے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں اور مددگاروں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ، پنچایت گھر جس میں وہ لوگ بیٹھ کر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اور سب با اثر مالدار قسم کے لوگ سب اس کانفرنس میں جمع ہوئے، خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑے ہوئے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا، شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اس محفل میں مجلس میں آیا، اور قریش کے سرداروں نے جب اس کا نام و نسب پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نسب کیا ہے، تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ اس نے اس طریقے سے ان کو اپنی پہچان بتائی، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار صحابہ کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔
یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت ہو، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بردر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ تم ان کے غلام بن کر رہو، اور تمہارے کچھ بنائے کوئی کام نہیں بنے گا، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا کہ صاحبو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یک بارگی ایک ساتھ میں حملہ کر کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، اور اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا یعنی خون کا بدلہ لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، یعنی خون کے بدلے میں کوئی قیمت جانور وغیرہ لینے کے لیے راضی ہو جائیں، اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا شیطان، اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر اور یہ جو پلاننگ ہے، منصوبہ، یہ بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو، اس پرپوزل کو پاس کر دیا، اور مجلس شورا برخاست ہو گئی، اور ہر شخص یہ خوفناک عزم و ارادہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعے کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محبوب، یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، خفیہ پوشیدہ طور پر پلاننگ بنا رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحے پر اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر و قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس کو ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی ہو چکی تھی، رخصتی باقی تھی، رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائے، مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے ان کی درخواست کو منظور فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی کو آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے۔ ایک سے توشہ دان یعنی جس میں سفر کا سامان رکھا جاتا ہے، ایک
ٹکڑے سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا. مشک یعنی وہ چمڑے کا وہ برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، مشکیزہ جس کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ جو کام کیا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو کمر کے اندر جو پٹا باندھتے ہیں اس پٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کو باندھا. یہ وہ قابل فخر، شرف اور سعادت ہے جس کی بنا پر حضرت اسما کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ لقب عطا فرمایا، ذات النطاقین، کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ محبت کا اظہار کیا تھا کہ اپنے پٹکے کو پھاڑ کر اس طریقے سے توشہ دان کو باندھا تھا اور مشکیزے کو باندھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا کہ کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، کون سا راستہ جو ہے مختصر ہوگا شارٹ پڑے گا اور کون سا لمبا راستہ، یہ ساری مہارت وہ رکھتا تھا. اس کو رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے. یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے. کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو معاذ اللہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے. اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ اپنی قیمتی چیزیں، اپنا قیمتی مال و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے. چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے اندر موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے پہنچوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے. اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ وقیت بنفسی خیر من وقیت ثرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی ہے جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہیں. رسول الہ خاف ان یمکروا به فنجاه ذو الطول الالہ من المکر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے وہ کافر جو آپ کے مکان مبارک کو گھیرے ہوئے تھے، ان کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کفار آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کنکریاں پھینکتے ہوئے اور خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آیا. یہ شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل کر چلے بھی گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے. چنانچہ ان کور بختوں نے جو اندھے ہو گئے تھے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ،
تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح خار دھار کانٹے والی جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور میں پہنچ گئے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر اگر قدم رکھتے تھے تو وہ پتھر موم ہو جایا کرتا تھا، اور اس پتھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان چھپ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو قدموں کے نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے پتھروں کے اندر پڑ رہے ہیں، اور پتھر اپنے سینوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نقش کو اس طرح محفوظ کر رہے ہیں، اور کفار اگر آئیں گے اور یہ چیز دیکھیں گے تو ان کو ہمارا راستہ پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور غار ثور جس پہاڑ پر ہے، جبل ثور، کتنا اونچا پہاڑ ہے، جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اس پورے پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے وہ غار ثور تک وہ جو ہے کہ لے کر گئے، اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، آپ کی نیند میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرے سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے، اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار پی لیتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے تھے بکریوں کا دودھ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوند قدوس کی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا ہوتا نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہی جان نثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، اور دو میں سے دوسرے ابو بکر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور وہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق پلاننگ کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف جو لوگوں عام طور پر جس راستے سے لوگ سفر نہیں کرتے تھے اس راستے سے سفر کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد راستے میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں نے کیسا استقبال کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔